دور جنگل میں گھر ہے میرا، جہاں سے ہر روز ایک نئی زندگی کا آغاز دیکھتا ہوں۔ اکثر بارش میں اپنی طرف آتی دھند کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوں میں۔ بہار ہو تو اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان معصوم پھولوں کو چھوتا ہوں میں۔ خزاں ہو تو برف سے ڈھکے پہاڑ دیکھتا ہوں میں۔ کبھی اڑتے پرندے پاس سے گزریں تو انہیں بھی محسوس کر لیتا ہوں میں۔ اور ہاں، جب بھی چھت پہ کھڑا زمین اور آسمان کی حسین ملاقات دیکھتا ہوں تو ہر بار یہی کہتا ہوں، زندگی خوبصورت ہے۔ وادی اگرور میں واقع میرے اس بوسیدہ اور پرانے گھر کا نام ہے اگی شہتوت۔ جب بھی میں خود کو انٹروڈیوس کرتا ہوں کہ ہائے دس از می ذیشان خان اینڈ آئی ایم فرام اگی شہتوت، تو سوال آتا ہے کہاں ہے یہ جگہ؟ تو پھر بڑے افسوس سے بڑے ناموں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ خیبر پختونخوا، ایبٹ آباد، مانسہرہ، اگی شہتوت۔ یقین کیجئے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں بڑے ناموں کا استعمال کر کے اپنا تعارف کروانا کام سی بات ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، جی میں فلاں خاں کا فلاں نواب کا بیٹا ہوں، فلاں افسر کا بھتیجا ہوں، میرے چاچا کے 5 پیٹرول پمپ ہیں، میرے ماموں MPA ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ Nobody gives a fuck who you are۔ آج کی کہانی ان لوگوں کے نام جو وادی اگرور کو اپنی اصلی شناخت سمجھتے ہیں۔ لفظ اگی سے آغاز کرتے ہیں، جو کہ پشتو زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی اتنے نفیس ہیں کہ بار بار بولنے کو دل کرتا ہے، یعنی گلے میں لٹکا ہوا نیکلس یا سادہ لفظوں میں ہار۔ اور شاید اسی لیے ہی وادی اگرور کی خوبصورت پہاڑوں نے ایک پھولوں کے ہار کی طرح تحصیل اگی کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اور اس پھولوں کے ہار میں ایک پھول ہے شہتوت۔ گاؤں شہتوت ان تمام رنگوں کی عکاسی کرتا ہے جنہیں اگرور کے لوگ اپنی شناخت سمجھتے ہیں۔ یعنی بہتے ٹھنڈے پانی کے جھرنوں سے چلنے والی چکی، اڑتی پتنگ، گرتی برف، تتلی کے رنگوں کے جیسے درخت، بادلوں سے باتیں کرتے ہوئے گھر، گھنے جنگل اور انہی جنگلوں میں بھٹکا ہوا میں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آپ کو اونچائیوں سے پیار ہے، اگر آپ ہائیکر ہیں تو تیار ہو جائیے، کیونکہ میں آپ کو لے جانے والا ہوں ایک نئے ہائیکنگ ٹریک پہ جس کا نام ہے ود لو فرام شہتوت ٹو جرگا ڈپ۔ ہمیشہ کی طرح اس ٹرپ پہ بھی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ہے فضل ربی اینڈ ادم خان، اور ہم جائیں گے ٹاپ پر۔ ٹاپ از گوئنگ ٹو بی اسپیشل، رائٹ؟ آئی گارنٹی یو سر۔ شہتوت سے 1 گھنٹہ ہائیک کرنے کے بعد جرگا ڈپ سے پہلے ایک اور مقام آئے گا جس کا نام ہے کالا تورا۔ کالا تورا کی اونچائی کا تو علم نہیں، لیکن یہاں سے آپ آسانی سے موسے کا مسلح اپنی برابری میں کھڑا دیکھ سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اس مقام کو بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ چیڑ، بیار اور کیکر کے درختوں کے دامن میں آپ ایک پرانے طرز کی سادہ اور اصلی زندگی جی سکتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح۔ ٹینٹ لگا کے آپ شکار کے لیے نکل سکتے ہیں، شکار کے بہانے جنگلی سوغات یعنی کنڈیر ساگ کی تلاش کر سکتے ہیں، یا مشروم یا گچھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کا اچھا سالن بنا سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے۔ دن زمینداروں کی طرح کھیتوں میں ہل تو چلا ہی سکتے ہیں۔ بھئی ہمارے اس شہری بے لگام انداز سے تو یہ حیوان بھی ڈر گئے تھے۔ یہاں کی لوکل زبان ہے گوجری، مجھے آتی نہیں ہے، میں ٹانگیں توڑ دیتا ہوں، ویسے اٹس ناٹ فیئر۔ میرے سارے وقت ہیں تھوڑا نا کیا رے محمد نذیر، تم کیا کرے؟ اسکول شول پڑھے گے نا؟ جی۔ کتنی جماعت ماں؟ 5ویں ماں۔ یا کس کو ہے؟ یا 2 دان کس کو ہے؟ ہمارے تارو ہے کہ تارو پہ کیوں؟
ہمارے بھی ہمارا پیک تارا پیس نہ کے گل کرے یہ سمجھ تو ہے غلط تھا تارا داند جی اس طرح کے گلاں کرے اس میں شارہ دین پیسے چل تلا چل وہ تن چل تو یا سمجھے جی تین کہ تو تم تماخ بری کتا بری کتا جی تے اور کل تورا سے میں نکل چکا ہوں اب میرا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے جرگا ڈب جرگا ڈب از ویری اسپیشل کیونکہ اس کی ہسٹری ہے جرگا ڈب جرگا مینز آربیٹریشن دو پارٹیوں کے بیچ صلح کروانا ڈب مینز کوئی پلین جگہ ہو لائک اے گراؤنڈ یا تو جرگا ڈب پہ کبھی انگریزوں کے زمانے میں جرگا ہوا کرتے تھے فائنلی کالاتورا سے 2 گھنٹے کی سخت ہائکنگ کے بعد ہم پہنچ گئے جرگا ڈب کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں ایک عدالت کی سی اہمیت رکھتا تھا بزرگوں کے مطابق زر زمین اور زن کے کچھ فیصلے یہاں بھی ہوئے تھے یہ ایک طرح کا 3 مقام ہے جہاں سے آپ بیک وقت 3 ڈسٹرکٹس کا نظارہ کر سکتے ہیں یعنی مانسہرہ تورغر اور بٹاگرام بتاتا چلوں کہ جرگا ڈب آپ براستہ اگی بٹاگرام روڈ 4x4 جیپ میں بھی آ سکتے ہیں اور اس مشکل جیپ ٹریک کا مزہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ ڈسٹرکٹ تورغر کے سب سے اونچے اور خوبصورت پہاڑ ماچیسر کے پاس بھی جا سکتے ہیں میں پچھلے سال وہاں ایک کرکٹ ٹورنامنٹ شوٹ کرنے گیا تھا اینڈ آئی ریمبر دی ایکسپیرئنس واز آسم جرگا ڈب آ کے ان پہاڑوں پہ مجھے شکار تو نہ مل سکا بٹ تھینکفلی مجھے یہاں میرے فینس ملے تھینکس گائز نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑا اگرور تورغر اور تناول جہاں کبھی ریاست ام ہوا کرتی تھی سب کی تاریخ تقریباً ایک جیسی ہے یعنی انگریزوں کے خلاف جدوجہد شاطر انگریزوں کے خلاف جدوجہد اور ہم سب کو پتا کہ انگریزوں کا صرف ایک ہی اصول تھا ڈیوائڈ اینڈ رول یعنی تفرقہ پھیلاؤ اور لوگوں پہ حکومت کرو اور اسی اصول کے سائے میں ہمارے لوگوں نے بہادری بھی دکھائی ہمت بھی دکھائی کچھ نے غداری کی کچھ نے انگریزوں کی وفاداری بھی کی I mean those who are loyal to the crown تحصیل اگی میں موجود یہ پکٹ ہے جو برٹش راج کے زمانے کی ایک عمارت بچی ہے یہ اونچی عمارت آس پاس سے آنے والے لشکروں کے خلاف دوران جنگ استعمال ہوتی تھی طوفانوں زلزلوں اور ایک لمبی عمر جینے کے بعد بھی آج ویسے ہی کھڑی ہے ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی مضبوط عمارت کاری کی مثال چھوڑ کے یہ واقعی ایک دیکھنے لائق آرکیٹیکچر ہے اسے دیکھ کے انفیکٹ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے چھوٹوں کو یہاں لانا چاہیے اور انہیں یہ دکھانا چاہیے تاریخ کا ایک گھنونا ورک سمجھ کے Look at this. Yeah. This is hardcore یار کمال کا دروازہ ہے لوہے کا جس پہ ابھی یہاں جو دل پھینک عاشقان آتے ہیں ان کے دلوں کے حال لکھے ہوئے ہیں شیراز سوادی ایس لو ایس از اکول ٹو 2s واہ کیا فارمولا ہے جی پکٹ پہ آ کے انگریزوں کی اس کنسٹرکشن میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ ایس لو ایس از اکول ٹو 2s کیا بات ہے آن اے لائٹر نوٹ انگریزوں نے یہاں سے جنگی بارود کا دھواں اڑا کر ہم پہ راج کیا لیکن ہمارے آج کل کے آوارہ نوجوان یہاں آ کے چرس کا دھواں اڑا کر خیالی دنیا پہ راج کرنا چاہتے ہیں گڈ ورک بوائز لیڈیز اینڈ جنٹلمین اگی کے بعد ہم نے سوچا پڑوسیوں کا بھی حق ہے تو ہم تھرو تناول جو کہ خوبصورت جگہ ہے اوبویسلی دربن جا رہے ہیں دربن میں چونکہ دریا ہے اور جہاں پہ پانی ہو وہاں کا تو اپنا لک ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ وہ لک ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں لیکن ہمیشہ کی طرح میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ ہیں وصال واٹس اپ برو سب ٹھیک ہے اور کراچی سے آئے میرے دوست عقیل بھائی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک چل رہا ہے یہ راستہ ختم کریں گے سر بالکل جہاں پہ یہ روڈ ختم ہوگا نا سر یہ خوبصورت روڈ وہیں جا کے رکیں گے انشاءاللہ سو اسٹے ود اس لمبے سانپ کی طرح پڑی یہ سڑک ان پتھریلے پہاڑوں کو کاٹتے ہوئے ہمیں لے کے جائے گی تحصیل دربند
جب رستہ خوبصورت ہو, اچھا دوست ہو اور اس کے پاس اپنی گاڑی ہو تو پھر ٹرپ تو بنتا ہی ہے نا باس. تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم پہنچے دریائے سندھ کی گرمی کھاتے ہوئے شہر دربند کو. Presenting to you the beautiful city of Darband. بادشاہی دا جہان سکے زال ولی زیادہ غم دا انصاف دلال مشکل دی سب ڈر کے سب کم بادشاہی دا جہان سکے زال ولی زیادہ غم Obviously یہاں کے مجھے میرا فیوریٹ ڈائلاگ یاد آتا ہے فرام ٹرائے مووی, جب بریڈ پٹ کہتا You know what's there beyond that beach? Immortality. Take it. It's yours. صبح غرزوں دا کولا لکا سٹی پڑھرانا مالا ناکا سکولونا یو ناس من خود جانانا یو ورکوٹا خود باغا اپا خواکی سروانا میں نے اپنا فرض سمجھ کے یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بنائی ہے. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو آگے شیئر کیجیے. اتنا شیئر کیجیے کہ پورے پاکستان کو پتا چل جائے کہ ویئر از دس پلیس کالڈ اوگی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد. ٹل دین ود لو, the celebrity soul, ذیشان signing out.